دوبارہ شادی نہیں کریں گے اور تو کچھ نہیں ہو، باقی تو ہر کام کرنے پڑے. دیکھیں میں بذات خود ایک سمپل سا سیاسی کارکن ہوں، شہری ہوں گلگت بلتستان کا، پاکستان کا. اور الحمدللہ چونکہ میں زمانہ طالب علمی سے تھوڑی سی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ساتھ میرا واسطہ رہا، اور لٹریچر پڑھنے کا مجھے شوق زمانہ طالب علمی سے تھا، اور غیر نصابی سرگرمیوں میں میری دلچسپی زمانہ طالب علمی سے تھی. اور اس کے بعد کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم عملی سیاست کا حصہ بنیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہم نے ضرور کی. 2003 میں میرے بھائی صاحب جو شہید ہوئے، اس سے قبل میں 2000 کے قریب یا 98 میں فراغت تعلیم سے کر کے میں آیا تھا. تو ہمارا جو گھر کا بزنس تھا اس میں میں اس طرف چلا گیا. اور ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے خاندان نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم بڑے محدود وسائل اور محدود افرادی قوت ہوتی ہے، تو ایک خاندان میں دو لوگ پالیٹکس نہیں کر سکتے. تو میں نے عملاً جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار نہیں کی. میں جمعیت طلبہ کے اندر ایز اے سیاسی کارکن میں کام کرتا رہا. جب میں اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہوا تو اس کے بعد میں جب گلگت آیا ہوں تو اپنے والدین کی خدمت، اور ساتھ ساتھ میری کوشش رہی کہ جو ہمارے اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس تھا فیملی کا، اس میں بھرپور حصہ لیتا رہا. اس دوران چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہوا، جس میں ہمارے ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. ہم الیکشن لڑے تو میں پہلی دفعہ جی بی چیمبر آف کامرس کا، اس وقت ایک ہی چیمبر آف کامرس ہوتا تھا، میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا. میں عملی سیاست میں نہیں تھا. عملی سیاست میں ہم اپنے بھائی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ تھے. 2003 میں ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد ہمارا فیصلہ نہیں تھا یہ، ہمارے حلقے میں جو تینوں کمیونٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اس کے بعد میری پارٹی جو تھی، میں مسلم لیگ نون میں 2003 میں شامل ہوا ہوں. اس سے پہلے میں عملاً میں مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھا. دیکھیں میرے والد صاحب تو گلگت بلتستان کے آپ بخوبی جانتے ہیں، بہت سینئر کانٹریکٹر رہے ہیں، تمام اضلاع میں انہوں نے کام کیا. جب عملی سیاست میں 94 میں ہم آئے تو ہمارے والد صاحب نے کہا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے، آپ اس علاقے میں ٹھیکیداری نہیں کریں گے. تو اس کے بعد ہم نے، والد صاحب نے خود امپورٹ کا بزنس شروع کیا، ایکسپورٹ بھی کرتے رہے. جو جی آئی پائپ فٹنگ ہوتی ہے اس کی ہمیں چائنا سے ہمارے پاس سول ایجنٹ تھا، اس کی ایجنسی تھی پاکستان بھر کے لیے. تو ٹائرز کا کرتے رہے اور جی آئی پائپ فٹنگ کے کرتے رہے. جرنل جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں جو بھی ہمیں آرڈر ملتا تھا اس حساب سے کرتے رہے، اور آج بھی کسی نہ کسی حد تک وہ کام چل رہا ہے. دیکھیں تعلیمی میدان میں جب اسکول جہاں ہم پڑھتے تھے 8 تک تو ہم نے یہیں پہ پڑھا تھا، اور میں دعویٰ نہیں کرتا میں بہت اچھا ٹاپ کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن تیسری چوتھی رو میں بیٹھنے والے اسٹوڈنٹس میں شامل تھے. اس کے بعد میں نے قرآن مجید حفظ کیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور کا ایک بڑا ادارہ ہے جو پنجاب یونیورسٹی سے اس کا الحاق ہے، اس میں نے علوم شریعہ میں وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہ آج مجھے کافی سمجھنے کے لیے، بہتری کے لیے، پھر میں کچھ لٹریچر اس وقت جو پڑھتا تھا اس کا ایک لائن مجھے مل گئی کس لائن میں آگے جانا ہے. دیکھیں میں نے کوئی ارادتاً یہ کام نہیں کیا. آپ کو بخوبی علم ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بائی چوائس آتے ہیں، میں بائی چوائس نہیں آیا تھا. گھر میں حادثہ ہوا، سیف الرحمان صاحب کی شہادت، پورے علاقے میں ایک بہت بڑا کوہرام تھا. اس کا جو ایک مقصد تھا سیف الرحمان صاحب کا، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا پیس کے لیے، امن کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری جماعت نے اور ہماری حلقے کے عوام نے اور ہمارے خاندان نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کو ذمہ داری، یعنی مجھے حکم ملا. تو میں یہ سمجھ لیں کہ ایک حادثے کی بنیاد پہ اس طرف آیا، اور پارٹی نے پھر اس کے بعد رہنمائی دی، سپورٹ کی. تو اب الحمدللہ کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں آ کے کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مختلف کیا جائے جو روایتی سیاست سے. ایک تو مشکل یہی تھا کہ میں اس جماعت میں نیا تھا، ٹھیک ہے جی. میں اپنے پارٹی کے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نئے ہونے کے باوجود مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا بھائی صاحب کی وجہ سے. اور کانسٹیٹوئنسی بھائی صاحب کی بنائی ہوئی تھی، میری بنائی ہوئی نہیں تھی.
اور جو سپورٹ مجھے ملی پارٹی کی طرف سے بھی، مجھے فوراً پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا بھائی صاحب کی جگہ میں، اور اس کے بعد 2004 میں یہاں کاف لیگ بن گئی، ہماری پارٹی توڑ کے وہاں پہ ڈال دیے گئے، ہمارے صوبے کا صدر بھی چلا گیا، تو اس وقت پھر پارٹی نے مجھے صوبے کا چیف آرگنائزر بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے جو چیلنجز رہے وہ یہ کہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنا، سعید سیف الرحمان کے اس مشن کے اوپر پارٹی کو چلانا۔ الحمدللہ 2015 میں پہلی دفعہ جب ہمیں سینٹر میں گورنمنٹ ملی تو جی بی میں ہم نے 2 تہائی اکثریت لی، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے جان لڑائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان 5 سالوں میں گلگت بلتستان امن کا گہوارہ بنا۔ ہم سمجھتے ہیں وہ کریڈٹ ٹو سعید سیف الرحمان کی اس شہادت اور جی بی کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے امن کے لیے کام کیا۔ پھر ہماری خواہش تھی اس گلگت بلتستان کے اندر میگا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو۔ اللہ کا شکر ہے 200 ارب روپے کے منصوبے گلگت بلتستان میں ہم لانے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری خواہش تھی ہیلتھ کے شعبے میں یہاں اچھا کام ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج شہید سیف الرحمان ہاسپٹل بن گیا پنجاب گورنمنٹ کے فنڈ سے، پہلا کارڈیالوجی ہاسپٹل تیار ہو گیا، پہلا کینسر ہاسپٹل صوبے میں بن گیا۔ ایک ایم آر آئی کی مشین یہاں نہیں ہوتی تھی، آج ایم آر آئی سینٹر شہباز شریف صاحب سے لے کے ہم نے لگا دیا۔ تو بہت سے ایسے اچیومنٹس تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے حاصل کی، بہت سی ایسی تھی جو ادھوری رہ گئی ہیں۔ ایک دیکھیں ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ سیف الرحمان صاحب کو اللہ پاک نے جو خدا داد صلاحیتیں دی تھی شاید اس کا عشر اشیر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ میں نے ان سے سیکھی تھی، پارٹی کے ساتھ علاقے کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس کو میں نے بہت غور سے دیکھا ان کی، وہ بہت اس سے میں بڑا متاثر بھی تھا اور اسی کو آج تک میں فالو کر رہا ہوں۔ تیسری بات جو تھی وہ امن و امان کے حوالے سے، ہر جنگ ہو اور امن ہر صورت میں پیس کے معاملات میں، ہارمنی کے معاملات میں پالیٹکس نہیں کرنی ہے، اس کو سیاست سے الگ رکھنا ہے۔ اور الیکشن جو ہے وہ آپ نے ہر صورت جیتنے کے لیے نہیں لڑنا، یعنی آپ نے الیکشن لڑنے کے لیے مذہب کا کارڈ، پیسے کا کارڈ، برادری کا کارڈ استعمال کرنا ہے۔ یہ میں نے بھائی صاحب سے سیکھا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، نظریہ زیادہ اہم ہے، پارٹی پالیٹکس زیادہ اہم ہے۔ آپ کو ہر صورت الیکشن جیتنا، آج تک خدا گواہ ہے ہم نے الیکشن میں 1 روپیہ نہیں لگایا، آج تک خدا گواہ ہے کہ آج تک ہم نے نہ قومیت کا نعرہ لگایا ہے نہ ہم نے مذہب کا نعرہ لگایا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے شہید سیف الرحمان سے سیکھی اور الحمدللہ اس کے اچھے نتائج بھی آتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں اس کا کچھ مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شہید سیف الرحمان کے مزار پہ گیا اور وہاں جا کے مزار پہ میں نے کمٹمنٹ دی کہ آپ کے مشن کو انشاءاللہ تعالی عملی جامہ پہنائیں گے۔ وہ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مشن کو عملی جامہ پہنا۔ مطلب دوسرا میں نے جو کہہ لیں اسی دن پہلے دن ایکول لوڈ شیڈنگ کا میں نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، چیف منسٹر کے ہاں بھی وہی لوڈ شیڈنگ ہو جو چیف سیکرٹری کے ہاں ہو، جو عام آدمی کے پاس ہو۔ تیسرا جو تھا اسی دن کے فیصلوں میں میرے جو سیکیورٹی پروٹوکول کہہ لیں اس میں 7-8 گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی تھی، ایک ایمبولینس بھی چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا یار میں اسی شہر میں پلا بڑا ہوں، انہی فٹ پاتھوں پہ ہم رہتے ہیں، تو اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں، آگے ایمبولینس لگی ہے، پیچھے 10 گاڑیاں لگی ہیں، 20 گاڑیاں لگی ہیں، تو اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو میں نے واپس جا کے میں نے کہا یہ ساری گاڑیاں میرے پیچھے کیوں آئی ہیں؟ جب میں شہید سیف الرحمان کی مزار پہ آیا یہاں پہ ان کی فاتح کے لیے تو یہ گاڑیاں کا لائن میں نے دیکھی۔ واپس جا کے میں نے کہا کہ آپ یہ ایمبولینس ہاسپٹل میں دے دیں۔ ڈاکٹر تھا وہاں، چیف منسٹر سے 2 ڈاکٹر ہوتے تھے جو اینی ٹائم وہاں بیٹھتے تھے پچھلی گورنمنٹ سے، تو میں نے کہا یہ دونوں ڈاکٹر ایک سٹی میں ایک اوپر پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جوائن کریں جا کے۔ ایمبولینس جو تھی وہ میں نے سٹی ہاسپٹل میں بھیج دی، اس وقت ایک ہی ایمبولینس ہوا کرتی تھی۔ کہا جی یہ پروٹوکول کا حصہ ہے، یہ سیکیورٹی کا حصہ ہے۔ میں نے کہا جب ضرورت پڑے گی تو ہم لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہم نے اپنی حکومت کا ایک پیغام دے دیا کہ ہم کفایت شعاری کی طرف آئے ہیں، ہم جو ہے وسائل کا غیر ضروری استعمال روکنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور ایکویلٹی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہے، یہاں پہ کوئی تفریق نہ ہو۔ تو جس کے لیے بجلی کے حوالے سے جو لوڈ شیڈنگ ایکول کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب ریاست کے وسائل پہ برابر حق رکھتے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم نہیں۔ تو اس کے بعد سے الحمدللہ پھر تیسرا اسلام آباد جب میں گیا 3-4 دن بعد
اپنے لیڈرشپ سے ملنے کے لیے. تو میں اسلام آباد گیا تو وہاں جی بی ہاؤس سے میرا گاڑیوں کا قافلہ میرٹ ہوٹل سے آگے نکلنے لگا. تو میں نے کہا آگے کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو سی ایم ہاؤس جانا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے پچھلا جو سی ایم صاحب تھے مہدی شاہ صاحب, انہوں نے 5 لاکھ روپے منتھلی رینٹ پہ ایک بنگلہ لیا ہوا تھا, اور میں تنقید کرتا تھا ایز اے چیف منسٹر. میں نے کہا ہم غریب علاقے کے لوگ ہیں, آپ 5 لاکھ روپے میں سی ایم کا جو ہے وہ بنگلہ رینٹ پہ لینے کی بجائے 5 کروڑ پہ بنگلہ خرید کے جی بی کا ایسٹ بناؤ. تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. تو میں نے کہا اس بنگلے میں نہیں رہتا. وہ بنگلہ تھا سینیٹر شجاع الملک کا, اس کا بھائی تھا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ناصر الملک. تو میں جا کے جی بی ہاؤس کے 2 کمروں میں ہی میں نے کہا جی ہم یہیں پہ رہیں گے, خالی کر دو وہ گھر, میں آج سے 1 روپیہ پے نہیں کروں گا. اس کے بعد گورنر جو تھا ہمارا برجیز طاہر صاحب, اس سے پہلے جو گورنر تھے مرحوم پیر کرم علی شاہ صاحب تھے, اس نے اپنا گھر اپنے آپ کو ہی کرائے پہ دیا ہوا تھا اسلام آباد میں. یہ افسوسناک بات تھی. میں نے برجیز صاحب سے گزارش کی کہ آپ بھی یہ جی بی ہاؤس آ جائیں. وہ 5 لاکھ وہ بچ گئے. رانا شمیم صاحب ہوتے تھے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں, وہ اس نے 5 لاکھ روپے پہ ایک بنگلہ لے کے اپنا کیمپ ہاؤس بنایا تھا. اس سے بھی ہم نے کہا جی آپ بھی ختم کر دیں. تو الحمدللہ میرے اس انیشیٹو سے جو جی بی کا منتھلی 30 لاکھ روپے کی بچت ہونی شروع ہوئی. اور آپ کے نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ شاید ناظرین کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ جی بی ہاؤس کا جو پہلا بلاک ہے وہ بھی مسلم لیگ نون نے بنایا, نواز شریف صاحب نے بنایا سابقہ ادوار میں. اس کے بعد کسی نے اس کی کوئی ایک دیوار ٹھیک نہیں کی. میں نے الحمدللہ اس میں جی بی ہاؤس کا بلاک 2 بنایا, اب وہ بھی کمپلیٹ ہے. آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس وقت جی بی ہاؤس جو 92-3 میں بنایا تھا اس کی مالیت تھی 5 کروڑ روپے. 5 کروڑ روپے سے جی بی ہاؤس بنا, آج اس کی مالیت 10 بلین کی ہے. ٹھیک, یعنی 5 کروڑ آپ نے انویسٹ کیے, 10 ارب روپے کا جی بی کا وہ ایسٹ ہے ابھی. اور آپ نے اب تک شاید کروڑوں روپے اس سے جو ہے وہ ریونیو بھی کمایا ہے. ابھی جو میں نے بلڈنگ بنوائی جی بی ہاؤس لالک جان بلاک جو ہے نیا جو ہے, اس بلاک کی ٹوٹل 50 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے, اور آج بھی آپ اس کو بیچ دیں وہ تو 3 ارب روپے میں بک سکتی ہے. تو ایسٹ بنانے کا مجھے شوق تھا تاکہ جی بی گورنمنٹ کے زیادہ سے زیادہ ایسٹ بنے اور زیادہ سے زیادہ بچتے ہوں. اور ہم نے یہی شروعات کی تھی جو اینڈ تک یہی ہمارا لائحہ عمل بن گیا. صرف 3 کام. وہ ایک ہوتا ہے نا پارٹی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. نواز شریف صاحب نے لالک جان اسٹیڈیم میں جلسے میں آ کے الیکشن سے کوئی 4-5 مہینے پہلے کچھ اعلانات کیے تھے. ہمارے ہاں ٹریڈیشن رہی ہے کہ اعلان گیلانی صاحب نے بھی کیے تھے, مشرف نے بھی کیے تھے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. میرے لیڈر نواز شریف صاحب نے جب اعلان کیا تھا اس نے کہا تھا گلگت بلتستان میں کارڈیالوجی ہاسپٹل بنے گا, الحمدللہ بن گیا. میرے قائد نواز شریف نے کہا تھا گلگت سے کردو روڈ بنے گا, آج الحمدللہ وہ بن گیا. اس طرح کی ایک پوری فہرست ہے. میرے لیڈرشپ نے کہا تھا گلگت بلتستان کے اندر 4 نئے ضلع بنیں گے, وہ الحمدللہ شگر, کھرمن, ہنزا نگر یہ بن گئے. اب اگر مجھے ذاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں تو آپ 2 اداروں کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ لسٹ بہت زیادہ ہے جو کام ہمارے ہوئے, جو کمٹمنٹ ہوئی وہ پوری ہوئی. آج ہم کسی ضلع میں جاتے ہیں تو کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے اعلان یہ کیا تھا, آپ نے کیا کچھ نہیں. الحمدللہ ہمارا اپر ہینڈ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. 2 ادارے جو مجھے بہت زیادہ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی, ایک ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو گلگت بلتستان میں ہر طرف کوڑا کچرا ہوتا تھا. ایز اے سی ایم میں یہاں سے نکلتا تھا تو انوس وزٹ کے باوجود گندگی کے ڈھیر نظر آتے تھے, اور جب میں بلا کے پوچھتا تھا تو لوکل گورنمنٹ والے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس 3 ٹریکٹر ہیں, 2 خراب ہیں اور 200-150 ملازم ہیں, ان میں سے اتنے معذور ہیں اور ان کی یہ حالت ہے. تو اب میں نے کہا غلطی آپ کی نہیں, غلطی ہماری ہے. پھر میں نے فوری طور پر لاہور شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی, چیف منسٹر تھے, میں نے کہا آپ لاہور اربن یونٹ کو ہمارے ساتھ انگیج کر دیں, ہم یہاں جی بی میں ویسٹ مینجمنٹ کا نظام بنانا چاہتے ہیں. تو آصف اللہ صاحب آج بھی سیکٹری, اس وقت میرے لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری تھے, میں اور وہ چلے گئے, ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے مدد لی اور ودن 6-7 منتھ گلگت میں پہلی ویسٹ مینج کلیکشن کمپنی ہم نے بنائی. اب پنجاب سے ہم نے ماڈل لیا. پنجاب میں اس وقت 36 میں سے 15 ضلعوں میں ویسٹ کلیکشن کا میکینیکل نظام ہے, باقی سب میں مینول ہے. ہم نے 10 کے 10 ضلعوں میں الحمدللہ یہ کمپنی بنائی. آج 10 کے 10 ضلعوں میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کام کر رہی ہے اور بڑا اچھی طریقے سے اس کا جو رزلٹ اچھا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ جو ایم آر آئی کی جو مشین کی میں نے آپ سے بات کی نا, یہ دیکھیں جس کے پہ گزرتی ہے اس سے پوچھیں.
یہاں سے ڈاکٹر MRI لکھتا تھا، اسلام آباد جاتے تھے، آپ کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے پہ ایک MRI پڑتی تھی. غریب آدمی کے لیے تو گنجائش نہیں تھی، وہ میرے صوبے کے بجٹ میں گنجائش نہیں تھی. وہ شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی 6 مہینے میں ہمیں 45 کروڑ روپے کی گرانٹ سے GB میں اسٹیٹ آف دی آرٹ MRI سینٹر بنا کے دیا، جس سے آج میرا غریب آدمی جس کا 1-2 لاکھ روپے خرچ ہوتے تھے، آج اس کا 2,500 روپے میں اس کی MRI ہوتی ہے اور اس کو بچت ہوتی ہے گھر کی دہلیز میں. تو مجھے وہ دیکھ کے سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. سب سے مشکل فیصلہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھے، وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا بہت، چونکہ یہاں چیلنجز تھے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. اس میں ہم نے کچھ کڑوے فیصلے لیے تھے. مثال کے طور پر آپ کے اس صوبے میں یہ جو ہمارے اوپر الزام بھی لگتا ہے شیڈول 4 کا، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اس کا مس یوز کیا. اس سے پہلے ہتھیار کیا تھا آپ کے پاس؟ آپ 16 MPO لگاتے تھے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے تھے. ہم نے کہا یار لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے والا کام نہیں کرنا. شیڈول 4 آئین پاکستان اور پاکستان پینل کوڈ ایکٹ کا جو ہے حصہ ہے، اسی میں سے ہم نے یہ اسٹڈی کیا. اس شیڈول 4 کا مقصد یہ کہ جرم ہونے سے پہلے مجرم کو جرم سے روکنا ہے، پریونٹیو اقدامات جسے کہتے ہیں. تو اس شیڈول 4 کو ہم نے گلگت بلتستان میں انٹروڈیوس کروایا. اس کا تھوڑا بہت مس یوز بھی ہوا ہوگا، جس سے مس یوز ہوا میں ان سے معذرت خواہ ہوں، پہلے بھی میں نے معذرت کی ہے. اس میں ہم سسپیکٹ لوگوں کی لسٹ آتی تھی سیکٹیرین بنیادوں پہ، جو ماحول تھا اس میں، ان کو پھر آبزرویشن میں ڈال دیا جاتا تھا شیڈول 4 میں، اور ان کی جو موومنٹ ہے ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا تھا. شروع میں ہمیں گالیاں پڑی، بعد میں انہی والدین جو بچے اس سے نکل آئے، ان کے والدین نے کہا اگر آپ ان بچوں پہ نظر نہ رکھواتے تو ہو سکتا ہے وہ کسی قتل میں انوالو ہو جاتے، تو اس کے بعد اور نقصان ہوتا، قتل کا الگ مقتول کا الگ نقصان ہوتا. ایسے یہ فیصلے بڑے کڑوے ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. اس میں آپ کا چونکہ علاقہ چھوٹا ہے، وہ کچھ کڑوے فیصلے تھے جو کیے، جس کے نتائج میرے GB کے عوام نے بھرپور طور پہ ساتھ بھی دیا الحمدللہ، جس کی وجہ سے اس کے نتائج بھی اچھے ہیں. اس میں کوئی خاص مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں کہہ سکوں. اور ہاں البتہ ہم نے GB کی میگا انفراسٹرکچر کو فرسٹ پریورٹی دی. کانسٹیچوئنسیز کے جو پرابلمز تھے چھوٹے چھوٹے، اس کو ہم نے رکھا تھا 18, 19, 20، یعنی آخری 2 سال میں ایڈریس کریں گے مائکرو ڈیولپمنٹ کو. اب ہم نے جو میگا انفراسٹرکچر پہ تو کام کیا، مائکرو پہ جب ہم جا رہے تھے جس کا ہماری پارٹی کو بینیفٹ ہونا تھا، اس وقت فیڈرل میں گورنمنٹ چینج ہو گئی. اس کے بعد کرونا آ گیا. گورنمنٹ چینج سے میں نے کوئی اثر نہیں لیا یہاں، الحمدللہ ہماری ٹیم نے اچھی کام کیا. لیکن جب کرونا آیا، اس کی وجہ سے ہم نے انسانوں کی جانیں بچانے کو ترجیح دی بجائے اپنی اسکیمیں بچانے کے. آپ کو پتہ ہے GB کا جو ماڈل تھا کرونا کے حوالے سے، جو اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو SOPs بنی تھی، وہ ورلڈ، اس نے آپ کے جو ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کے سارے صوبوں کو کہا GB کو فالو کرے. یہ ہمیں خوشی بھی ہوئی. اور اس سے نقصان جو ہوا، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ مائکرو ڈیولپمنٹ شروع کے 2 سال میں کرتے اور میگا ڈیولپمنٹ آخری 3 سال میں ڈالتے، تو GB کے عوام کا نقصان ہوتا، میری پارٹی کو فائدہ ہو جاتا. اگر ہم یہ مائکرو ڈیولپمنٹ شروع میں آخر کے بجائے شروع میں لاتے، میری جماعت کی اندر مجھ سے بڑی تنقید یہی ہوتی رہی، آپ میگا منصوبوں کے پیچھے پڑے ہیں اور ہم مائکرو منصوبوں کی بات کرتے ہیں. تو اگر وہ فیصلہ پارٹی کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہوا، لیکن GB کے عوام کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہوا. اس میں سے ایک تو خاص کام جو میں چاہ رہا تھا، زمینوں کا ریفارم، لینڈ ریفارم کمیشن جو ہم نے بنایا. اس میں آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ 2018 سے پہلے زمینوں کے حوالے سے آپ کے اسمبلی کے پاس اختیار نہیں تھا. 2018 میں نواز شریف صاحب نے آپ کو تمام اختیارات اس اسمبلی کو شفٹ کیے. اس کے بعد ہم نے ایک لینڈ ریفارم کمیشن بنایا. آپ کو یہ علم سن کے یہ شاید حیرانگی بھی ہو، گلگت بلتستان کے جو 28,000 مربع میل کا یہ جو علاقہ ہے، اس میں کل قابل کاشت زمین جو ہے وہ 2% ہے. اس 2% میں سے مطلب اگر وہ 2 لاکھ ایکڑ ہے تو اس میں سے 1.5 لاکھ ایکڑ غیر آباد ہے اور 50,000 ایکڑ آباد ہے. تو ہمارے لیے یہی چیلنج تھا کہ ہم نے کہا کہ اس کو ہم لینڈ ریفارم کر دیں. لینڈ ریفارم اس طرح کر دیں، بالفرض بڑے بڑی بنجر زمینیں پڑی ہیں، گورنمنٹ ورسز پبلک
کورٹس میں کیس چل رہا ہے, 2 کمیونٹیز کا آپس میں کیس چل رہا ہے حدود کا, تو اس وجہ سے نہ لوگ آباد کر پا رہے ہیں نہ گورنمنٹ آباد کر پا رہی ہے. اگر ایک آبادی ہے وہ زلزلے میں متاثر ہو گئی ہے, اس گاؤں کو کہیں اور آباد کرنا ہے, تو آپ کے پاس کوئی کلیئر کٹ لینڈ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے وہ لینڈ ریفارم والا ہم نے آگے کیا تھا, جس میں 80-20 کا ہم نے فارمولا دیا تھا. بنجر زمینیں جہاں بھی ہیں 80% وہاں کے مقامی آبادی کو دی جائے, 20% جو ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان, گورنمنٹ گلگت بلتستان جی بی کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے وہ رکھے. اور یہ جو ڈسپیوٹس ہیں ابھی تک گزشتہ 2-3 سال میں جی بی گلگت شہر میں ان زمینوں کے تنازعات میں 13 لوگ قتل ہو چکے ہیں, پورے صوبے میں 49 لوگ قتل ہو چکے ہیں. تو مجھے مستقبل میں جو فساد نظر آ رہا ہے وہ زمینوں کے حوالے سے ایشوز پہ آ رہا ہے, چونکہ زمینوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ بہت بڑھ گیا, آبادی بڑھ گئی. تو یہ ایک فیصلہ تھا جو ہم کابینہ سے اپروول لے لی, لیکن اسمبلی سے ہم اس کو پاس نہیں کروا سکے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے مجھے افسوس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جی بی گورنمنٹ کے درمیان آزاد کشمیر طرز پہ جو 92 کا معاہدہ ہے آزاد کشمیر حکومت اور وفاق پاکستان کے درمیان, میں وہ معاہدہ چاہتا تھا, لیکن میں اسمبلی ممبران کو اور اپنے ساتھیوں کو کنوینس نہیں کر سکا, یا وہ مجھ سے کنوینس نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے وفاق اور جی بی کے درمیان جو فائنینشیل ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر پائے, اور تا اندم ابھی تک نہیں ہوا. تیسرا, اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں تو اس یہاں گلگت شہر کے اندر اور گاکوچ کے اندر منصوبہ اٹلی سے میں نے انجینئرز منگوائے تھے, افات کے اندر ہی یہ پروجیکٹ تھا. وہ یہ تھا کہ ان دونوں دریاؤں کی اور سکردو کی کیسکیٹنگ کروا لیں, ڈگنگ, کیسکیٹنگ اور آرٹیفیشل لائننگ. اس کے لیے 7 ارب روپے کا بجٹ چاہیے تھا. ڈرائنگ ہم نے کروا لیا, اٹالین انجینئر سے کروایا. یعنی آپ کے یہ جو دریا ہے یہ روز ہر سال سینکڑوں کنال زمین دریا برد ہو رہی ہے, ایک تو وہ نقصان ہے. دوسرا, دنیا میں جس شہر کے درمیان سے دریا گزرتا ہے ماڈرن کنٹریز میں وہ اکانومی کا ہب ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ دریا جس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے وہاں گاڑیاں دھوتے ہیں اور مال مویشی لے کے آتے ہیں. تو میں نے ایک کنسپٹ جو آج بھی جی ڈی اے میں پڑا ہوا ہے, گلگت, گاکوچ اور سکردو کے جو دریا ہے, ان 3 دریاؤں کی ڈگنگ, آرسیسی لائننگ اور اس کی کیسکیٹنگ کی جائے. اس سے یہ ہوتا کہ آپ کے بوٹس بھی چل جاتے, وہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی, وہاں پہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ ریسٹورنٹس کھلتے, اور آپ کی جو ایروجن ہے شہر کی وہ بچ جاتی. اور دونوں, جیسے گلگت دریا یہ 13 کلومیٹر تھا, 13 کلومیٹر ایک سائڈ پہ 14 فٹ کی دیوار بنانی تھی, 13 کلومیٹر اس سائڈ پہ 14 فٹ کی دیوار بنانی تھی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک لمبی واکنگ ٹریک مل جاتا ہے شہر کے اندر ہی, ریور کے ساتھ ہی. تو وہ ایک ماڈل تھا جو ہم اس کو بیکاز کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمل نہیں کر سکے. مستقبل نے اللہ موقع دیا تو انشاءاللہ کریں گے. میں اگر سیاستدان نہ ہوتا تو بزنس مین ہوتا. میاں صاحب کے علاوہ میں وہ آج دنیا میں نہیں ہے. میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے بہت زیادہ میں متاثر تھا, اس کی شاعری سے, اس کے انداز سے, اس کی گفتگو سے, اس کا کریکٹر سے. میں جی بی لیول کی بات تو نہیں کر سکتا, میں پاکستان لیول پہ آپ سے بات کروں گا. پاکستان لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوت ہو چکے ہیں, یہ عمر اصغر خان صاحب کے صاحبزادے تھے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے, اور بہت ریفارمسٹ تھے لوکل کمیونٹیز کے حوالے سے. اور دوسرا بھی میں جس کو پسند کرتا تھا اس کو بھی کراچی میں شہید کر دیا گیا ہے. وہ کیا نام ہے اس کا, ایم کیو ایم سے تھے, ان کا تعلق تھا, بڑا نوجوان, بہت زبردست پولیٹیشین تھا. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب کو میں لائک کرتا ہوں, اور وہ ہو جاتے عمران خان, شیخ رشید, اعجاز الحق. فٹ ہے, ورزش کرتا ہے, سپورٹس مین ہے. جی بی لیول پہ کہوں گا تو بھائی ناراضگیاں ہو جائیں گی. نیشنل لیول پہ اپنا انصار عباسی صاحب. نیشنل لیول پہ تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو کاشف عباسی صاحب ہیں, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی ایگزامنر بنتا ہے, خود ہی فیصلے دیتا ہے, سب سے بڑا اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہے.
میرا جو پسندیدہ نیوز چینل ہے جس کو اگر میں ریئلٹی کے طور پہ دیکھتا ہوں تو میں ڈان نیوز کو دیکھتا ہوں. دوبارہ شادی نہیں کریں گے اور تو کچھ نہیں ہو، باقی تو ہر کام کرنے پڑے. اخراجات تو دیکھیں، ہم جگیردار لوگ نہیں ہیں. جو فیملی کے اندر چھوٹے بہت جو بزنسز چلتے ہیں، جو رینٹ شینٹ آتے ہیں، یا اپنا تھوڑا بہت لاہور میں ایک چھوٹا سا ہمارا سیٹ اپ ہے، اپنا نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ ہے. یہ میں 20-22 سال پہلے سے ہے، اور کچھ دوستوں کے ساتھ جوائنٹ کام ہے جس سے تھوڑی بہت انکم آتی ہے. یہاں نہیں ہے، وہ سارا اسلام آباد میں اور لاہور میں ہے. میں جی بی میں کسی قسم کا کام نہیں کرتا، گزارا چلاتے ہیں. میں نے اپنا جو ہے وہ اخراجات کم رکھے ہیں، اس لیے کہ میں غیر ضروری ٹریولنگ میں نہیں کرتا. میں اپنے سے اوپر لوگوں سے دوستیاں بھی نہیں رکھتا. مجھے برانڈڈ چیزیں پہننے کا شوق نہیں ہے، اور مجھے جو ہے وہ نمود و نمائش کا میں قائل نہیں ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں 1 روپے کا مقروض نہیں ہوں، باوجود 7-5 الیکشن لڑنے کے. اور آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے اپنی پارٹی کے لیے پیسے لیے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے حیا رکھا ہے، شرم رکھا ہے. اس میں شائستگی لانے کی انتہائی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے بدترین مخالف، میں نے جو نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا نام لیا آپ کو، اس کی یہی ایک چیز مجھے پسند تھی. وہ یہ کہ وہ کہتا تھا کہ کسی سے دوستی اتنی مت کرو کہ اس سے اختلاف کرنا مشکل ہو جائے، کسی سے دشمنی اتنی مت کرو کہ اس سے بات کرنی مشکل ہو جائے. تو میں کہہ رہا ہم ساتھیوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے ہم نظریاتی بنیادوں پہ اختلاف کریں، شخصی بنیادوں پہ نہ کریں. گالم گلوچ سے اعتراض کریں تاکہ ہم مل جل کے بات چیت کرنے کا ماحول ہمیشہ دے سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری کوشش یہی رہی ہے آج تک، میری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آج تک، کسی بیوروکریٹس کے ساتھ، کسی جرنلسٹ کے ساتھ تو طلاق نہیں ہوئی ہے. یہ الحمدللہ یہ شکر ہے. اور یہ جو بھائی بندی ہے، میں سب جماعتوں سے گزارش کروں گا، اگر ہم کسی کاز کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں تو ہمیں پھر ایک دوسرے کے نظریات کے حوالے سے اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، ذاتی تنقید نہیں کرنی چاہیے.